اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادوا زکاۃ اموالکم۔ ناظرین، سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ دکان، مکان، فلیٹس، بلڈنگیں اور دیگر جو تجارت کی چیزیں ہیں ان کے متعلقہ مسئلہ ہے۔ تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر لازم ہوتی ہے۔ تقریباً 3 طرح کے نصاب ہیں۔ نمبر 1 سونا چاندی، ہاں وہ رکھنے کے لیے ہیں، برتنے کے لیے ہیں، سکے ہیں، ورق ہیں۔ دوسرا وہ جانور جو سال کا اکثر حصہ بیر چرنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں وہ، اور تیسرا جو ہے وہ سامان تجارت، مال جو ہے وہ تجارت۔ تو ساری جزیات اور مسائل سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ مال تجارت کس کو کہتے ہیں۔ یہ سمجھنے سے، اس کی تعریف اور ڈیفینیشن سمجھنے سے کافی مسائل ہمارے لیے حل ہو جائیں گے۔ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے یا دکانداری کے لیے جو ہے وہ لیا گیا ہو اور وہ نصاب کو پہنچتا ہو، خواہ خود پہنچتا ہو یا دیگر اموال زکوٰۃ یا نصاب زکوٰۃ کے ساتھ مل کر وہ پہنچتا ہو، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم آئے گی، ورنہ زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک پلاٹ ہے اور ایک مکان ہے۔ پلاٹ جب لیا، اب دیکھنا ہے کہ اس وقت بندے کی کیا صورت ہے۔ کیا اس سے پہلے اس کا اپنا ذاتی مکان ہے؟ ذاتی مکان ہے یا نہیں؟ اگر اس کا ذاتی مکان ہے، خواہ کتنا ہی بڑا ہے، کروڑوں پر وہ مشتمل ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پلاٹ جب لیتا ہے تو تجارت کی نیت سے لیتا ہے، اگر کہ کل جی مجھے پرافٹ آئے گی، منافع آئے گا تو میں مزید آگے فروخت کر دوں گا، تو اس صورت میں اس پر جو ہے وہ پلاٹ پر جب تک مکان نہیں بناتا اس پلاٹ پر جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یعنی اس کی جو موجودہ قیمت ہوگی، ساری مجموعی لگا، مثال کے طور پر 10 لاکھ کا پلاٹ لیا ہے، 15 لاکھ کا لیا ہے، تو اس صورت میں قیمت کا، موجودہ قیمت کا حساب لگا کے جو ہے لاکھ کے اوپر 2500 زکوٰۃ بنتی ہے۔ اس حساب سے جتنے لاکھ بنتے ہیں یا کروڑ بنتے ہیں اس کے مطابق اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر اس نے اس پر مکان بنا لیا، اور اب مکان کی 2 صورتیں ہیں، رہنے کے لیے بنایا تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر کسی کو جو ہے رینٹ کے اوپر دیا، کرائے کے اوپر دیا ہے، تو اب اس کی قیمت پر نہیں ہے، اس کی جو سالانہ جو رینٹ بنتا ہے، جو کرایہ بنتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا ہے یا زیادہ۔ اگر تھوڑا ہے یعنی نصاب کو نہیں پہنچتا تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر اتنا ہے کہ زکوٰۃ کو پہنچتا ہے، جیسا کہ آج کل تقریباً 80-85% ایسے مکان کے کرائے ہوتے ہیں کہ وہ نصاب کو پہنچتے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ نکالنی پڑے گی۔ ایک بندے کی دکان ہے کپڑوں کی، کپڑے وہ فروخت کرتا ہے دن رات، بزاز جس کو عربی میں کہتے ہیں، کپڑوں کی اس کی دکان ہے۔ اب اس صورت میں کیا وہ زکوٰۃ نکالے گا یا نہیں؟ یا پرچون کی دکان ہے، کوئی اس کا جنرل سٹور ہے، یا یوٹیلٹی اس کا اپنا ذاتی جو ہے سٹور ہے وغیرہ، تو اس صورت میں کس پر اس کی جتنی چیزیں ہیں اس دکان کے اندر، جتنی چیزیں پڑی ہیں وہ، یا اس ہیلتھ والی جو دکان ہے کپڑوں والی، اس کے اندر جتنے کپڑے پڑے ہیں ان کی قیمت کا حساب لگا کے اگر سال ان پر گزر جاتا ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور اس لیے تاجروں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دکان کے اندر ہم نے کتنی کی چیز رکھی ہوئی ہے، قیمت ہر چیز ان کی جو ہے وہ تحریر ہونی چاہیے۔ انویسٹمنٹ ایک بندہ کرتا ہے کسی چیز میں، تو اب اس صورت میں بھی اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی جی۔ اور جو ہے وہ بار شریعت میں ہے کہ اگر قیمت دے گا تب بھی ٹھیک ہے، لیکن زکوٰۃ میں سود بھی دیا جا سکتا ہے۔ جتنی مالیت کا وہ سود بازار میں اس وقت فروخت ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ سود بھی جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو دکان ہے یہ خاص سن لیں، فتاوی رضویہ شریف
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد ہے، صفحہ 158 ہے، رضا فاؤنڈیشن کا مطبوع ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں تجارت کی نہ لاگت پر زکوٰۃ ہے نہ صرف منافع پر، بلکہ سال تمام کے وقت جو زر منافع ہے اور باقی مال تجارت کی جو قیمت اس وقت بازار کے بھاؤ سے ہے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے خام مال ہے، مثلا فیکٹری ہے یا کوئی دکان ہے سریے والی، اس میں ابھی تیار نہیں ہوا لیکن تیار ہونے والا ہے، سریہ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تجارتی پلاٹ کا پہلے بتایا ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر ایک بندہ قسطوں پر تجارتی مکان جو ہے وہ لیتا ہے جی، تو اس صورت میں کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ تو ذہن میں رکھیں کہ انویسٹمنٹ سے مراد اگر بیچنا ہے تو اس صورت میں یہ مکان مال تجارت میں آ گیا ہے، اور جب مال تجارت میں آ گیا تو اس پر زکوٰۃ جو ہے لازم ہے۔ چنانچہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فتاوی وقار الفتاوی جو ہے 2ری جلد صفحہ 388 ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں کسی چیز کو خریدتے وقت اگر یہ ارادہ ہے کہ اس کو فروخت کرے گا تو وہ مال تجارت ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ وہ جو تمام قسطیں جو قسطوں وہ ادا کر رہا ہے ماہوار، وہ تمام اقساط جو ادا کرنا باقی ہیں ان کو منا کیا جائے گا اور ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہوگی جی۔ تو اسقاط زکوٰۃ کے لیے ہیلہ جو ہے ناجائز ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں آپ فرماتے ہیں فتاوی کبریٰ کے حوالے سے الحیلۃ فی منع وجوب زکوٰۃ تقرع بالاجماع، آپ فرماتے ہیں کہ وجوب زکوٰۃ میں رکاوٹ کے لیے ہیلہ کرنا بالاجماع مکروہ ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ تمام ائمہ کا اس کے عدم جواز پر جو ہے وہ کیا ہے اجماع امت ہو چکا ہے، اور ان کے عدم جواز پر جو ہے وہ کیا ہے فتویٰ ہے۔ تو ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ادھار پر چیزیں بیچی گئی ہیں دکان سے، جیسے لوگ زکوٰۃ مطلب ہے کہ روزانہ ادھار لیتے رہتے ہیں جی، ان کے حالات اجازت نہیں دیتے، اب اس صورت میں مطلب ہے کہ کیا وہ جو مالک دکان ہے اس پر اب زکوٰۃ ہوگی تو نہیں؟ تو اس صورت میں دیکھیں یہ میرے پاس فتاوی اہل سنت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صورت مستفسرہ میں اگر آپ پر 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے، البتہ دیگر قابل زکوٰۃ اموال کو بھی سامنے رکھتے ہوئے حاجت اصلیہ اور قرض کی جو رقم ہے منہا ہوگی، بیچ میں وہ نکالیں گے، تو واضح ہے کہ اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہ تو فوری طور پر واجب ہے نہ ہی 10 سال کے بعد، بلکہ ماہانہ قسط کی مد میں آپ کو جتنی رقم وصول ہوگی اس وقت اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جائے گی۔ جب وہ نصاب کے خمس تک جو ہے وہ پہنچتی رہی تو اس صورت میں پھر اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اگر آپ پیش کی سب رقم کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ اعلان حول کے بعد ادائے زکوٰۃ میں اصلاً تاخیر جائز نہیں، یعنی جب سال پورا ہو جائے اس مال پر تو اب زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس میں جو ہے وہ دیر کرنا، مزید ڈیلے کرنا اس کو جائز نہیں ہے۔ جتنی دیر لگائے گا گناہ گار ہوگا۔ ہاں پیشگی دینے میں اختیار ہے کہ بالتدریج دیتا رہے، یعنی تھوڑا تھوڑا پورا سال جو ہے وہ حساب کر کے دیتا رہے، اس وقت جو واجب نکلے، اگر پورا دے چکا تو بہتر، اور کم گیا تو باقی فوراً اب دے، اور زیادہ پہنچ گیا تو اسے آئندہ سال میں جو ہے وہ گزرا لے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ یوں زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یہ جو ہے زکوٰۃ کے ہمارے ضروری جو ہمارے معاشرے میں جو ہیں وہ پیش آتے ہیں مسائل وہ ہیں۔ تو دیکھیں کئی امیر لوگ نا بڑے پلازے بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، وہ جناب 10 منزلوں کے، سعودیہ میں تو 50 100 منزلہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ بندہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ تو دیکھیں جو فلیٹس یا پلازے بناتے ہیں عام طور پر ان کی جو ہے وہ 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، ابھی صرف وہ خالی زمین ہے، ابھی آگے مطلب مزید ان کا مطلب پلاننگ ہے، پروسیجر آگے چلنے کا ہے، اور دوسرا یہ کہ تعمیرات مکمل ہو چکی ہیں، اور تیسرا یہ کہ ابھی زیر تعمیر ہے جی۔ تو اب اس صورت میں ذرا غور سے آپ دیکھیں، نصاب کے ہجری سال کے مکمل ہونے پر جو صورت پائی جائے گی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یعنی اگر ابھی صرف خالی زمین ہے تو تکمیل سال پر اس خالی زمین کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
اور دوسری صورت میں اگر ابھی زیر تعمیر ہے تو زمین اور جو ڈھانچہ کھڑا ہو چکا ہے اس کی مارکیٹ ویلیو اور خام مال مثلا سیمٹ بلاکس اور سریا وغیرہ کی بازاری قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یوں ہی اگر فلیٹس یا پلازا مکمل ہو چکا ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے زکوٰۃ فرض ہوگی، اور سال مکمل ہونے تک جو فلیٹ یا زمین کا حصہ فروخت ہو گیا ہے وہ آپ کی ملک سے نکل گیا ہے، اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب نہیں۔ اس کے علاوہ جو فلیٹ یا زمین کا حصہ آپ کی ملک میں ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تینوں صورتوں میں مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید یا قیمت فروخت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یعنی اس وقت مارکیٹ میں جو اس پلازے کی یا اس کی جو قیمت ہوگی بلڈنگ کی، اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ آپ کو نکالنی جو ہے وہ پڑے گی۔ تو اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اللہ کریم جو ہے ہمیں صحیح مسائل سمجھ کر اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔